الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک انتہائی کالا اژدہا آپ کے راستے میں پڑا ہوا ہو اور آپ تنہا ہوں اور آپ کے سامنے بالکل وہ خاموش پڑا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ میں لاٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ ایک طرف ہو کر گزر جائیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھیڑیں، آپ اس کو پاؤں لگائیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ تنہا جانتے ہوں کہ آگے شیر کھڑا ہوا ہے اور آگے جانا کا مطلب یہ ہے کہ آگے جاؤں گا تو میں شیر کے حملے کی شکار ہو جاؤں گا، لیکن آپ آگے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ بجلی کی ننگی تار کو آپ ہاتھ لگا لیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ بہتے ہوئے تیز دھار پانی میں آپ چھلانگ لگا لیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ حضرات، یہ سارے خطرات جو میں نے تذکرہ کیے ہیں، ان سارے خطرات سے کہیں بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اپنے رب کی ناراضگی اور اس کے غضب کو چھیڑے۔ ان خطروں سے دوچار ہو کر زیادہ سے زیادہ آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن مستقلاً جس خطرے سے آپ دوچار ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کو، اپنے خدا کے غضب کو ناراض کریں اور اس کو چھیڑیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات سے ناراض ہوتا ہے؟ ایک بات سنیں آپ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے کہیں زیادہ اس بات پر ناراض ہوتا ہے کہ اس کے محبوب بندوں کے اوپر لوگ دسترازی کریں۔ ٹھیک ہے جی، میرا معاملہ تھا، میں نے معاف کر دیا جی، یہ تو میں معاف نہیں کروں، جس طرح کہتے ہیں جو آپ کو عزیز ہوں، جو آپ کو پیارے ہوں، جب ان کے خلاف کوئی بات انسان کرتا ہے نا جی، جس نے ماریں کھائی ہوں، جس نے گھر بار اس کے لیے تباہ کیے ہوں، جس نے اپنی ساری زندگی اس کے لیے داؤ پر لگا دی ہو، کوئی لجپال آدمی، کوئی غیرت مند آدمی، اب دیکھیے اپنے سلسلے میں کوئی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے ان مخلصین کے سلسلے میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ سب سے زیادہ لجپال ہے، اللہ سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی جائے بری ہے، اس پر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے اوپر اور مخلص بندوں کے اوپر جو کوئی دست درازی کرتا ہے تو خدا کا غضب انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب لوگوں کو اپنی لپیٹ پہ لے لیتا ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندے کون تھے؟ محمد رسول اللہ۔ ان سے زیادہ محبوب کوئی اللہ کا بندہ نہیں تھا۔ یار حد ہو گئی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال پورے 13 سال لوگوں نے ان کو ستایا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ ان کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، کوئی لاوارثہ مال ہے جس کا جی چاہے اٹھ کر دست درازی کر دے۔ خدیجۃ الکبریٰ ہنڈیا پکاتی تھی، اوپر سے گندگی ڈال دیتے تھے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ ایسا اس گھٹیا مقام تک کوئی گیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں آپ کی، اور ان راستوں پر کانٹے بچھا دیتے تھے جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں نکلا کرتی تھیں۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ قید میں آپ کو ڈال دیا۔ کیا کام ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حرکت میں نہیں آیا، اس لیے کہ جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں نا، ان کی مہلتیں بھی بلند ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹ دل آدمی، ایک چھوٹے ظرف کا آدمی چھوٹی سی بات پر بھڑک پڑتا ہے، لیکن جس کا دل بڑا ہو، جو بڑا انسان ہو، بڑی بڑی زیادتیوں کو بھی پی جاتا ہے۔ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مہلتیں بھی بڑی ہیں، اللہ کی رعایتیں بھی بڑی ہیں۔ 13 سال تک اللہ کے محبوب بندے کو پتہ نہیں کتنا ستایا گیا اور کس طرح ستایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دیے رکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ آج اسی کا تذکرہ ہے۔ یہ مکہ میں اترنے والی صورتیں جو ہیں نا، ان میں اللہ کے رسول کے ساتھ پیار جھلکتا ہے، محبت جھلکتی ہے جی، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اے میرے محبوب یہ کام جو کرنے کے لیے آپ اٹھے ہیں، یہ پہلے آپ نہیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اس سے پہلے ایک انبیاء کی ایک جماعت ہے جو یہ کام کرنے کے لیے اٹھی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا ادھر نبی اٹھا ہو اور دوسری طرف پھولوں کے ہار لے کر لوگ کھڑے ہو گئے ہوں کہ آئیے جناب، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ جن سے دعوت ہی ایسی ہے، اس کو جو بھی کرنے کے لیے اٹھے گا اس کے راستے میں یہی ہوگا جو آپ کے راستے میں ہو رہا ہے۔ یہ بالکل یہ دعوت جو بھی پیش کرے، نبی ہو یا غیر نبی ہو، جو بھی دین کا کام کرے گا
اور دین کا وہ کام میرے عزیزو، دین کا وہ کام جس میں کوئی امتحان ہو، جس میں کوئی آزمائش ہو، جس میں کوئی خطرہ ہو۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیے نا، ہماری زندگی میں تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتے تو لوگ ہمیں حج نمازی کہتے ہیں، حج کرتے تو لوگ ہمیں حاجی کہتے ہیں، لوگ ہر طرف سے آزمائش تو نہیں ہے نا۔ بھئی یہ کام کروں گا تو میرا کاروبار چلا جائے گا، دین کا یہ کام کروں گا تو میں جیل میں چلا جاؤں گا، ایسی تو کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تو دین مضبوط وہ ہے جو زیادہ آزمائش سے گزرا ہو۔ اللہ کے رسول کا دین اس لیے مضبوط، اللہ کے رسول کے صحابہ کا دین اس لیے مضبوط اور محفوظ۔ کہا گیا ہے کہ یہ کام پہلا وہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، جس نے بھی یہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ، استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کا یہی مذاق اڑایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا دیکھا ہے بات کرنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا، زبان اس کی زبان میں لکنت ہے، اگر یہ واقعی خدا کا رسول ہوتا یار، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے، ان کے ہاتھ میں ایسا صاحب جلال آدمی، ایسا صاحب جلال آدمی کہ موت کا فرشتہ آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر تھپڑ دے مارا، تو آیا ہے میرے پاس۔ اور وہ پھر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور ان سے کہا، اس نے تو مجھے تھپڑ مارا ہے، میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کہا جاؤ ان سے کہو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، اس نے کہا بسم اللہ، اللہ نے بھیجا، میرے محبوب نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوں، لیکن اتنی مہلت چاہیے کہ میں بیت المقدس کے قریب پہنچ جاؤں، وہاں میری روح قبض کرنا، اتنا قریب پہنچ جاؤں چلو کہ میں اگر پتھر پھینکوں تو پتھر بیت المقدس کے کہاں صحن میں جا کر گرے، اتنا تو قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب بیت المقدس کے قریب گئے تو وہاں ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ آج ان کی قبر تو محفوظ نہیں ہے لیکن موت ان کی وہاں واقع ہوئی۔ ایسا صاحب جلال نبی، اسے بھی کہا گیا کہ تم خدا کے نبی ہو تو تمہارے ہاتھ میں کنگن ہوتے، تمہیں تو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ ایک نبی کی بات نہیں ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور نبی کے اصحاب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، رفقا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں من قبل کا، میں نے سب کو آزمایا ہے اور ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے مہلت دی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہے، میں نے مہلت دی ہے، املیت مہلت دی ہے، رعایت دی ہے۔ یوں لگتا تھا گویا یہاں کوئی ہے ہی نہیں، جس کا جی چاہے جو کچھ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پنچایت نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی اپیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار تم نے کس جرم میں اس کے سر پر اوجھ ڈالی، وہ بھی صحن کعبہ میں، کس جرم میں تم نے ڈالی، کس جرم میں آل یاسر قتل کیے گئے، کس جرم میں بلال حبشی کے سر کے اوپر یا سینے کے اوپر یا جسم کے اوپر پتھر رکھے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جو کچھ وہ کرے کر گزرے ہیں جی۔ فَأَمْلَيْتُ، یہ اللہ پاک نے کہا ہماری مہلتیں ہیں، ہماری رعایتیں ہم دیتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ہم مہلتیں دیتے ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے، جب اس حد تک پہنچتی ہے کوئی قوم، جب اس حد تک پہنچتا ہے کوئی گروہ، یا اس حد تک پہنچتا ہے کوئی فرد، یہ اللہ کا اصول سب کے لیے، گناہ کرتے گئے پردہ ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا، اور آپ سمجھتے رہے کہ آپ کوئی نہیں ہے، بس جو میں کروں سو کروں، لیکن ایک حد پر جا کر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پکڑتا ہے کہ سارے گناہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہے یہاں تو اللہ بھی ہے، پھر انسان چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے اور معافیا بھی مانگتا ہے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے جب ہم پکڑتے ہیں بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عقاب اور اپنے عذاب اور اپنی گرفت سے محفوظ رکھے، ورنہ جس طرح کے کام ہم نے کیے ہوئے ہم سب کو پتہ ہے، یہ اللہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور یہ دعا کرو کہ اللہ اب ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، دوبارہ ہم یہ حرکتیں نہ کریں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے یہ کام۔ تو فرمایا یہ گیا ہے کہ جب ہم پکڑتے ہیں فَثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، جب میں ان کو پکڑ لیا پھر قرآن کا فقرہ سنیے، کیا تفصیلی بتائی کہ پھر ہم نے کیا کیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھو ہماری پکڑ کیسی تھی، کس طرح ہم نے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا، اور کس طرح ہم نے ان کو پکڑا کہ لوگ کانوں کو انگلیاں لگا رہے تھے کہ یہ ہو کیا گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچتے بھی رہنا چاہیے، اور بچتے رہنے کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا